کہا تمہارے پیر نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، زنا کا الزام لگا دیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر. کہا جس کے تم مرید ہو اس پیر نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، بدکاری کی ہے. اس کے بعد عمل ٹھہرا یہ بچہ تمہارے پیر کا ہے، یہ تمہارا پیر زیادہ ہے، کیا انصاف کر سکو گے؟ تقوی کا جتنا چرچا نہیں ہوتا بدنامی کا اس سے زیادہ چرچا ہوتا ہے، اور تقوی جتنی شہرت سے جلدی جلدی نہیں پھیلتا بدنامی اس سے زیادہ پھیلتی ہے. تو جب آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جانے لگے، خواجہ غریب نواز پیچھے سے ان کو دیکھتے رہے اور اتنی دیر تک دیکھتے رہے جب تک قطب الدین صاحب غائب نہیں ہو گئے، آنکھوں سے چلے نہیں گئے، تب تک دیکھتے رہے. حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین کہیں تمہارا سر اس انگیٹھی سے جل نہ جائے، اتنا کہنا تھا. خواجہ غریب نواز نے وہ انگیٹھی اٹھائی زمین میں پٹک دی اور زاروں قطار رونے لگے. حضرت عثمان ہارونی نے پوچھا معین الدین کیا ہوا؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ متعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به الفؤادك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکزی عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس مبارک دن کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ ہود کی آیت نمبر 119 کے 20 کے ایک جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ الْفُؤَادَكَ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، یہ جو قرآن مجید میں ہم رسولوں کے قصے سناتے ہیں، نبیوں کی کہانیاں سناتے ہیں، نبیوں کے واقعات، ان کے حالات آپ کو بتاتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کی کوئی وجہ ہوگی واقعات بیان کرنے کی قرآن مجید میں؟ اللہ فرماتا ہے یہ واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں ما نثبت به الفؤادک، تاکہ اس سے آپ کے دل مضبوط ہو جائیں، آپ کے دلوں میں ایک ایمان کی قوت پیدا ہو جائے، ایک اور یقین آپ کا جو ہے بڑھ جائے. اس لیے ہم رسولوں کے قصے اور ان کی کہانیاں اور ان کے واقعات آپ کو سناتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا اس آیت پاک سے کہ جب بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے حالات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ان کے واقعات بتائے جاتے ہیں، اس سے مومنوں کے دل کو زندگی ملتی ہے، ان کے مومنوں کے دل کو ایک مضبوطی ملتی ہے، اور زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس سے ایک سبق ملتا ہے. قرآن مجید میں صرف نبیوں کے قصے نہیں ہیں بلکہ ولیوں کے بھی قصے ہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا نبی تو نہیں تھی، ولیہ تھی، ان کا بھی قصہ قرآن مجید میں موجود ہے. اور ایسے بہت سے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں جن کی واقعات اللہ رب العزت نے بتائے. تو آج یہ آیت پاک پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم اور آپ اس عظیم شخصیت کا ذکر سنیں گے جسے دنیا خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. ان کی زندگی سے، ان کی تاریخ سے ہمیں کس طرح سبق ملتا ہے وہ بتانے کے لیے میں نے آج یہ آیت پاک کی تلاوت کی ہے کہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے
کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی کہانیاں بندوں کو سناتا ہے تاکہ بندوں کے لیے سفر آسان ہو جائے، دین کی راہ کا سفر آسان ہو جائے. یہ اللہ کی سنت ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صرف 14-15 سال کے تھے تب ان کے والد محترم کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. 14-15 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ دنیا میں ایک بچے کی حیثیت سے سمجھی جاتی ہے. اتنی چھوٹی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ماں بھی وفات پا گئی، ماں بھی رخصت ہو گئی. تو زندگی کی ساری ذمہ داریاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ننھے سے کندھوں پر آ گئی. آپ ساری ذمہ داریوں کو اکیلے سنبھالنے والے بن گئے. وراثت میں آپ کو ایک باغ آیا، انگور کا باغیچہ آیا وراثت میں، باپ کے وراثت میں، اور ایک پن چکی آئی جس سے آپ جو ہے باغیچے کو پانی دیا کرتے تھے. اتنا ہی تھا اور زندگی اسی طرح گزر رہی تھی. سارے گھر کی ذمہ داری اور اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ساری ذمہ داریاں اتنی چھوٹی عمر میں آپ کے کندھوں پر آ گئی. آپ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، دھیرے دھیرے زندگی اسی مصروفیت میں گزر رہی تھی. ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معرفت کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تھا وہ اسی باغ کے سامنے سے گزرنے لگے. باغ سے ہوتے ہوئے جیسے ہی آپ کی نظر ان پر پڑی، بڑا پرنور چہرہ، نورانی چہرہ حضرت ابراہیم قندوزی کا، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو بلایا، اپنے باغیچے میں بیٹھایا اور اتنی عزت کی جیسے کوئی اپنے جاننے والے مہمان کے ساتھ عزت کرتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ پیش آئے اور اسی باغیچے سے بہترین انگور کا گچھا توڑا، دھویا اور عزت کے ساتھ پیش کیا. جیسے ہی ابراہیم قندوزی نے اس میں سے چند دانے کھائے، دل کی دنیا ان کی ایک کیفیت ان کے دل میں پیدا ہو گئی. ان کے ہاتھ سے لیے تھے تو ایک دل میں کیفیت پیدا ہو گئی. آپ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں ان کے پیر و مرشد نے ایک روٹی دے کر فرمایا تھا کہ ابراہیم اس میں سے آدھی روٹی خود کھانا اور آدھی روٹی تمہیں ایک بچہ ملے گا اسے دے دینا. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے لیے میں زمانے سے یہ روٹی سنبھال کے رکھا ہوں. نہ یہ روٹی خراب ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے یہ سڑتی ہے، جس طرح ہے اسی طرح رہتی ہے. چنانچہ وہ روٹی نکالی اور شہزادے کے پاس پیش کر دی. تو جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روٹی کو کھایا، دل کی دنیا بدل گئی اور دل میں اللہ کے قرب کی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی ایک لگن لگ گئی. اب کسی چیز میں ان کا من نہیں لگ رہا ہے، بڑے بے قرار ہیں، سب کچھ آرام ہے، عیش ہے، پھر بھی دل بے چین ہے. آپ سمجھ گئے کہ میرا راستہ یہ نہیں ہے. چنانچہ آپ نے اپنا باغیچہ جو تھا وہ فروخت کر دیا اور جو پن چکی تھی اسے بھی بیچ دیا اور علم ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا. اس کے بعد عالمیت کا کورس، حضور کی شریعت کو جاننے کے لیے مکمل علم دین حاصل کیا. علم دین حاصل کر چکے، حافظ قرآن بن چکے، لیکن ابھی بھی دل کی پیاس بجھ نہیں رہی ہے. ایک بے چینی، ایک مسنگ کچھ نہ کچھ دل میں ستا رکھی ہے. تو آپ کے استاد سمجھ گئے اور آپ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا معین الدین، تمہاری پیاس تو کچھ الگ ہی ہے، ان ظاہری علوم سے تمہاری پیاس نہیں بجھ سکتی. ایک کام کرو، خراسان کے ایک علاقے میں وہاں جو ہے ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام عثمان ہارونی ہے، وہاں تم چلے جاؤ، وہاں تمہاری پیاس ضرور بجھے گی. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلوک کا راستہ طے کرنے کے لیے، طریقت کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلتے ہیں. جب نکلے راستہ بڑا طویل تھا اور زیادہ سفر جو ہے بہت تھوڑا تھا. گزرتے گزرتے ایک جنگل سے گزرنے لگے. وہاں 2 ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے بھیس بدل کے. ان کا یہی کام تھا، وہ ڈاکوؤں کا، جو بھی وہاں سے کوئی اکیلا گزرتا اسے جو ہے بہکا کر، پھسلا کر اس کا مال حاصل کر لیتے، مجبوری سنا کر اس کا مال حاصل کر لیتے، اور جو ان کے بہکاوے میں نہ آتا اپنی طاقت کا زور دکھا کر اس سے مال لوٹ لیتے. یہی ان کا کام تھا. چنانچہ آپ ان دونوں ڈاکوؤں کے پاس سے گزرنے لگے تو خود خواجہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ اتنے اکیلے بیابان سنسان علاقے میں آپ دو بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ دونوں ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ ہم مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کوئی مدد نظر نہیں آ رہی اور بھوکے بھی بہت ہیں. تو خواجہ صاحب نے جب سنا کہ بھوکے بھی بہت ہیں،
اپنے پاس جو کچھ کھانے کا سامان تھا وہ سارا ان کے پاس پیش کر دیا، ان کو دے دیا۔ انہوں نے بڑے مزے سے سارا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بڑی بے شرمی کے ساتھ انہوں نے پوچھا آپ کے پاس اور بھی کچھ ہے ہماری مدد کے لیے؟ آپ ہمیں اور بھی کچھ دے سکتے ہیں؟ لیکن غریب نواز دولت کی بنیاد پہ نہیں بنتا، دل کی بنیاد پر بنتا ہے۔ آپ نے جو کچھ اپنے پاس تھا وہ سارا کچھ اٹھا کر ان کو دے دیا اور فرمایا کہ اس سے تمہاری ضرورت شاید پوری ہو سکتی ہے، تم یہ رکھ لو۔ جب سارا کچھ دے دیا ڈاکوؤں کو بھی احساس ہوا عجیب شخص ہے، آج تو لوگ ادار دینے کو تیار نہیں، جو ادار لیے ہوتے وہ دینے کو تیار نہیں، یہ بغیر جان پہچان کے اپنا سارا پیسہ، سارا کپڑا، سارا کھانا ہمیں دے دیا، آخر یہ ہے کون؟ پوچھا کہ حضور آپ ہیں کون؟ کہا میں معین الدین ہوں اور عثمان ہارونی کی تلاش میں خراسان جا رہا ہوں۔ تو ڈاکو نے پوچھا آپ جانتے ہیں کہ خراسان کہاں ہے؟ کتنی دور ہے آپ جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں، 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ تو ڈاکو نے پوچھا 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت پر ہے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیسے کوڑی بھی نہیں ہے، روپیہ کوڑی بھی نہیں ہے، آخر آپ اتنا لمبا سفر طے کیسے کریں گے؟ آپ اپنی ضرورت کو پورا کیسے کریں گے؟ اب ذرا خواجہ غریب نواز کا ایمان افروز جواب سنیے اور اللہ کی ذات پر یقین والا جواب سنیے۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں دیوانوں، نادانوں، جب ایسے بیابانی علاقے میں میرے ذریعے اللہ تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے تو کیا میرا رب میرے ضرورت کے وقت میری حاجت کو نہیں پورا کر سکتا؟ اب یہ جملے صرف جملے نہیں تھے بلکہ ایک ایمان اور یقین سے بھرے ہوئے آئٹم بم تھے جو سیدھے ڈاکوؤں کے دلوں پہ لگ گئے۔ اب ڈاکو آپ کے قدموں میں گر پڑے اور کہا حضور ہم کوئی مسافر نہیں ہیں بلکہ ہم تو رہزن ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی طرح ہر روز 1-2 کو لوٹ لیا کرتے ہیں حضور، لیکن آپ کے قدموں کی برکت سے، آپ کے ایمان کی صداقت کی وجہ سے حضور سچے دل سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، یہ پکا ارادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے شیخ کی خدمت میں عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں جب پہنچے، جب پہلی نظر اپنے پیر و مرشد پہ پڑی تو اپنا تن من دھن سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے سلطنت آپ کی اور نظام آپ کا، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، آپ جس طرح چاہیں تصرف کریں، راضی ہر حال میں ہے غلام آپ کا، اور مٹ کے ایک ایک ستم بن گئے سب کرم، پی لیا جب محبت میں جام آپ کا، اور بخشا جاؤں گا کیوں نہ محشر میں امتی ہوں نبی کا غلام آپ کا۔ چنانچہ اپنا سب کچھ اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کر دیا اور مادر زاد ولی ہو کر، سید زادے ہو کر، حافظ قرآن عالم دین ہونے کے باوجود عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں پتہ ہے کتنے سال رہے؟ خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں پتہ ہے کتنے سال رہے؟ ایک اندازہ کریے کتنے سال رہے ہوں گے؟ 2 4 10 سال نہیں، 20 سے 21 سال تک اپنے پیر کی صحبت میں رہے، ان کی خدمت میں رہے۔ کتنے سال؟ 20 سے 21 سال۔ یہ ہوتا ہے مرید۔ آج تو بس 2 مہینے 4 مہینے 2 سال وقت نہیں گزارتا، یہ لمبا دوسرا موضوع چلا جاؤں گا میں اگر ادھر جاؤں گا تو ٹھیک ہے۔ میں پھر خواجہ صاحب کی سیرت کی طرف آتا ہوں۔ 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے اور ان سے سیکھنا چاہیے کہ خود سپردگی کسے کہتے ہیں، اپنا سب کچھ کسی کے ہاتھوں پہ بیچ دینا کسے کہتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز سے سمجھنا چاہیے۔ کسی کے پیچھے چلنا کیا ہوتا ہے، اپنی مرضی کسی کے حوالے کرنا کسے کہتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز کی زندگی سے سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ جب کوئی کسی کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اپنی مرضی اس میں نہیں چلتی بلکہ اپنے شیخ کی ہمیشہ مرضی چلتی ہے، اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا۔ چنانچہ سردی کی راتیں تھیں، بڑی کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ تاپ رہے تھے انگیٹھی میں، توجہ سے سننا، انگیٹھی میں آگ تاپ رہے تھے، آگ سیک رہے تھے، اور خواجہ غریب نواز اپنے شیخ کو تکتکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی طریقت کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی، اس کے بعد عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا ایک کام کرو معین الدین، اس انگیٹھی کو لے جا کے میرے حجرے میں رکھ دو، میں وہاں کمرہ گرم ہو جائے گا، میں اس کے بعد وہاں آرام کروں گا۔ یہ کہہ کر عثمان ہارونی آگے چلے اور خواجہ معین الدین چشتی وہ انگیٹھی اٹھا کر اپنے سر پہ انہوں نے رکھ لیا، ہینڈل سے اٹھایا، اپنے سر پہ انگیٹھی کو رکھ لیا، آگ کی انگیٹھی کو سر پہ رکھ لیا اور اپنے شیخ کے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔
اور عثمان ہارونی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ انگیٹھی اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، تو پلٹ کر فرمایا معین الدین کہیں تمہارا سر اس انگیٹھی سے جل نہ جائے. کیا فرمایا؟ کہیں تمہارا سر اس آگ سے جل نہ جائے. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں ایک بار میری شیخ کی بارگاہ میں بے ادبی ہوئی، اور بے ادبی کیا تھی وہ سنیے. فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز خود، میں نے 20 سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی گستاخی کی، بے ادبی کی. وہ بے ادبی کیا تھی وہ سنیے. حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین کہیں تمہارا سر اس انگیٹھی سے جل نہ جائے. اتنا کہنا تھا، خواجہ غریب نواز نے وہ انگیٹھی اٹھائی زمین میں پٹک دی اور زاروں قطار رونے لگے. حضرت عثمان ہارونی نے پوچھا معین الدین کیا ہوا؟ آخر تمہارے اوپر یہ حالت کیا طاری ہو گئی ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اب خواجہ غریب نواز کا جواب سنیے. فرماتے ہیں حضور 20 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، 20 سال ہوئے یہ سر آپ کو دیے ہوئے، 20 سال ہو گئے یہ زندگی آپ کے حوالے کیے ہوئے، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تمہارا سر نہ جل جائے. حضور 20 سال ہو گئے، کیا یہ سر ابھی بھی میرا سر ہے؟ کیا اس سر کو آپ نے اپنے لیے قبول نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں 20 سال ہو گئے حضور، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہیں تمہارا سر نہ جل جائے. کیا یہ سر ابھی بھی میرا سر ہے؟ کیا اسے آپ نے اپنے لیے قبول نہیں کیا؟ اتنا فرمانا تھا، شاید پر ایک کیفیت طاری ہوئی، گلے لگا لیا خواجہ معین الدین چشتی کو، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. فرمایا معین الدین یہ آخری امتحان تھا تمہارا، 20 سال میں آج تم اس میں پورے ہوئے. لے کر ہاتھ پکڑا اور کہا تیاری کرو، خانہ کعبہ کو جانا ہے. چنانچہ کچھ دنوں میں خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہوئے. وہاں پہنچے، میزاب رحمت جو ہوتا ہے پنالا، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی آپ کے پیر و مرشد نے کہ مولا میں نے 20 سال میں ایک شہباز تیار کیا ہے، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ضائع نہ ہونے دینا، اسے دشمنوں کے طوفان سے ہمیشہ بچا کے رکھنا. یہ دعاؤں کا اثر تھا. خواجہ غریب نواز بغیر کسی کی مدد کے ہندوستان اکیلے تنے تنہا آئے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا حضور یہ غلام آپ کے حوالے ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہندوستان آنے کی، اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی کو عطائے رسول ہندلبری بھی کہتے ہیں. چنانچہ آپ آئے اور آ کر ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں تو پھول مالا کا انتظار کرتے ہیں، پروٹوکول کا انتظار کرتے ہیں، نعرے تکبیر اور زندہ باد کے نعروں کا انتظار کرتے ہیں. لیکن عطائے ہند خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آ رہے ہیں تو کسی بڑے پروٹوکول کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، اشتہار میں بینر میں اپنا نام چھپوا کے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف حضور کی دین کی خدمت کے لیے ہندوستان آ رہے ہیں. اور ہندوستان جب آئے، دلی سے گزرنا ہوا، ایک عظیم شخصیت شہزادہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے مرید و خلیفہ ہیں، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر وہاں سے گزر رہے تھے. گھوڑے پہ بیٹھ کر جیسے ہی خواجہ غریب نواز کی آنکھوں سے آنکھیں ملی، نظر ملی، سمجھ گئے کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. فوراً گھوڑے سے اترے. آپ کے سپاہی بھی آپ کے ساتھ میں تھے. دست بوسی کی اور کچھ نذرانہ آپ کو پیش کیا، سلام دعا کی، واپس جانے لگے. تو جب آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جانے لگے، خواجہ غریب نواز پیچھے سے ان کو دیکھتے رہے اور اتنی دیر تک دیکھتے رہے جب تک قطب الدین صاحب غائب نہیں ہو گئے، آنکھوں سے چلے نہیں گئے، تب تک دیکھتے رہے. مریدوں نے پوچھا حضور آخر اتنا کیوں دیکھ رہے ہیں اس نوجوان کو؟ کہا اس نوجوان میں بڑا ادب ہے، اس کے ادب کا صلہ اسے دینا پڑے گا. تو ایسا صلہ دیا کہ پورے ہندوستان کا قطب بنا کر کے رکھ دیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو. شہزادے تھے، سارا کچھ ترک کر دیا. حضرت خواجہ غریب نواز کی محبت میں آپ کے مرید و خلیفہ بنے. آپ نے دلی پر ان کو قائم کیا، توجہ سے سننا، خلیفہ بنا کر وہاں قائم کیا. اور وہ مرتبہ اللہ رب العزت نے قطب الدین بختیار کاکی کو عطا فرمایا کہ وقت کا بڑا بادشاہ شمس الدین التمش ان کا مرید ہوا. شمس الدین التمش مرید ہوا اور اتنا پرہیزگار کہ پورا نظام حکومت اسلام کے طریقے پہ وہ چلایا کرتا تھا. اتنا پرہیزگار. ایک دن ایسی ہوا بھی چلی جسے کہتے ہیں آزمائش کی ہوا. سلطان جو ہے اپنے دربار میں بیٹھ کر لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہے. باہر سے ایک عورت تیز تیز سے رونے لگی، زور زور سے رونے لگی. جب اسلامی حکومت چل رہی تھی دلی میں، غیر مسلموں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بڑے بڑے غیر مسلموں نے 4
غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، رشوت دے کر، لالچ دے کر مسلمان بنایا، زبردستی کا مسلمان بنایا، اور ایک عورت کو بھی خرید لیا۔ وہ 2 مہینے کا بچہ لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی، شمس الدین التمش کی خدمت میں، اور زور زور سے رونے لگی۔ جب رونے لگی سلطان نے کہا کیوں رو رہی ہو، آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا میرے ساتھ وہ ہوا ہے کہ تم سننے کی تاب نہیں لا سکتے، تم سن نہیں سکتے، تمہارے کان پھٹ جائیں گے سننے کے بعد۔ کہا بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا زبردستی ہوئی؟ کہا تمہارے پیر نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، زنا کا الزام لگا دیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر۔ کہا جس کے تم مرید ہو اس پیر نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، بدکاری کی ہے، اس کے بعد حمل ٹھہرا یہ بچہ تمہارے پیر کا ہے، یہ تمہارا پیر زیادہ ہے، کیا انصاف کر سکو گے؟ کیا فیصلہ دلا سکو گے؟ حق دلا سکو گے؟ یہ سننا تھا۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر جھکا کر کہا مولا ابھی قیامت بھیج دے تاکہ اس آفت سے میں بچ جاؤں۔ اس کے بعد سر اٹھایا آسمان کی طرف سلطان نے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جس کے قدموں کی برکت سے تو نے مجھے یہاں بیٹھایا تھا، آج ان کو مجرم بنا کر تو میرے سامنے پیش کرنے والا ہے، مولا یہ کیا ہونے والا ہے؟ خاتون نے پھر کہا فیصلہ کرنے کی سلطان طاقت ہے، اپنے پیر کے خلاف جانے کی تمہارے اندر ہمت ہے؟ آپ خاموش رہے۔ چنانچہ لوگوں نے قطب الدین بختیار کاکی کو خبر کی۔ آپ وہ 60 سال کا بوڑھا شخص قطب الدین بختیار کاکی، مدینہ کی اس کی دلی کی گلیاں بھی جس کا استقبال کیا کرتی تھی، وہ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جو ہے دربار میں آیا۔ اب پروٹوکول کرنے کے لیے لوگ اٹھنے لگے، کہا لوگ بیٹھ جاؤ، مجرم کا جو ہے عزت نہیں ہوتی، مجرم کا پروٹوکول نہیں ہوتا، آج میں جس طرح آیا ہوں مجھے آنے دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے پہنچے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ عورت آپ پہ الزام لگاتی ہے، یہ عورت آپ پہ الزام لگاتی ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور باہر جو ہے چرچا ہو گیا۔ تقوی کا جتنا چرچا نہیں ہوتا بدنامی کا اس سے زیادہ چرچا ہوتا ہے، اور تقوی جتنی شہرت سے جلدی جلدی نہیں پھیلتا بدنامی اس سے زیادہ پھیلتی ہے۔ ساری دلی والے محل کے قریب آ کر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سلطان کیا ایک رات کا وقت مجھے دو گے؟ اس کے بعد تم کل اپنا جو فیصلہ ہے وہ کر دینا۔ چنانچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو ہے محل سے باہر نکلے، گھوڑا گاڑی آ گئی، حضور اس میں بیٹھی آپ کو گھر پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجرموں کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، جو گلیاں مجھے سلامی دیتی تھی آج ان گلیوں سے میں نظر جھکا کر جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ دلی والے میری عزت کا تماشا کیسے دیکھتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ گئے، رات میں مصلی بچھایا، اجمیر کی طرف منہ کیا، عرض کیا حضور آپ نے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دینا، دین کی خدمت کے لیے آ جانا، میں آ گیا تھا آپ کے کہنے پر، اور آپ نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ غریب نواز تیری مدد کے لیے ہے، کوئی پریشانی ہو تو تو مجھے اپنے سامنے کھڑا پائے گا۔ حضور اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ 60 سال کے بوڑھے پر زنا کی تہمت لگ گئی ہے، حضور آپ کب آئیں گے؟ یہ کہہ رہے تھے اپنے پیر کی بارگاہ میں، وہی نیند آ گئی، مصلی ہی پہ سو گئے۔ جیسے ہی سوئے خواجہ غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی کے خواب میں آئے اور کہا کہ قطب الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں 3 دن میں تیرے پاس پہنچوں گا، میں تیرے پاس آؤں گا۔ صبح ہوئی، آپ دربار میں پہنچے اور کہا کہ 3 دن مجھے وقت دے دو، میرے پیر و مرشد اجمیر سے آنے والے ہیں۔ لوگ ہنسنے لگے ٹھٹکا مار کے کہ خبر دینے کے لیے اجمیر کون دلی سے گیا، اتنی جلدی خبر کیسے آئی؟ لیکن بادشاہ نے جلال سے کہا کہ جب شیخ نے فرمایا ہے 3 دن کی مہلت چاہیے تو 3 دن کی مہلت ملے گی، اب کوئی آواز کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن کے بعد بڑے میدان میں ان کے کیس کی سماعت ہوگی، کیس کو سنا جائے گا۔ چنانچہ 2 دن گزرے، 3 دن گزرا، مغرب کا وقت ہونے کو ہے، سارے قافلے آ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز نظر نہیں آئے۔ لوگ ایک دوسرے کو ٹھٹکیاں مار رہے ہیں کہ آج مزہ آئے گا، دیکھتے ہیں بادشاہ اپنے پیر کے خلاف فیصلہ کیسے سناتا ہے، آج بڑی آزمائش ہے۔ یہ سارے لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی، لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور قطب الدین بختیار کاکی بھی پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ نماز جیسے ہی ادا ہوئی، سلام پھیرا دیکھا تو 2 رکعت خواجہ غریب نواز کی چھوٹ گئی تھی، وہ نماز پیچھے سے پڑھ رہے تھے۔ آپ دوڑ کے نماز ختم ہونے کے بعد اپنے پیر کے گلے لگے، زور زور سے رونے لگے، کہا سرکار آپ نے کہا تھا کہ سوکھی روٹی کھانا، میں نے سوکھی روٹی کھایا ہے۔ آپ نے کہا تھا دنیا کے پیچھے کبھی نہیں پڑنا، میں نے اپنے باپ کی ساری دولت ٹھوکر مار دی ہے۔ آپ نے کہا تھا
کہ کسی سے دنیا کی لذت کے لیے محبت نہ کرنا. حضور میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 60 سال کی عمر میں تم سے اس طرح کا امتحان بھی ہوگا. حضور آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا. اتنا کہنا تھا. خواجہ غریب نواز نے سینے پہ ہاتھ مارا, کہا خاموش رہو, تو پاک ہے یا اللہ کا نبی یوسف پاک تھا؟ تو پاک ہے یا حضور کی بیوی عائشہ پاک تھی؟ جب ان کے لیے تہمت لگ سکتی ہے تو تیرے لیے کیوں نہیں لگ سکتی؟ پیچھے ہٹ جا. پیچھے ہٹایا. اس کے بعد سلطان کے پاس آئے, اس عورت کے قریب گئے, کہا بی بی اللہ سے ڈر ورنہ تیری موت یہی آ جائے گی, سچ بول تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں, تہجد کے بہانے یہ تمہارے مرید مجھے بلایا کرتے تھے, میرے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے, یہ بچہ بھی انہی کا ہے. کہا گواہ کون ہے؟ 4 گواہ کھڑے ہو گئے. آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالا, کہا سچ بولو ورنہ یہی زبان کٹ کے تمہاری گر جائے گی. ان کی نظریں جھک گئی, بدن پہ کپکپی گواہوں کے طاری ہو گئی. بادشاہ نے کہا اگر اب تم پلٹے, اگر اب تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں 80 کوڑے اس کے بدلے میں لگاؤں گا. اتنا سننا تھا, گھبرا کے کہا ہاں حضور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. قطب الدین بختیار کاکی اس عورت کو بلا کر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. جب سارے گواہ ثابت ہو گئے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے مصلی بچھایا, سجدے میں سر رکھ دیا, عرض کیا مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے, امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. جب یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ گواہی دے سکتا ہے تو میرے قطب الدین کے لیے بھی بچہ گواہی دینا چاہیے. اتنا منہ سے نکلا. اس کے قریب گئے, اب وہ 2 مہینے کا بچہ ہے. اس کے چہرے سے چادر ہٹائی, اس بچے نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی آپ پر سلامتی ہو. قطب الدین بختیار کاکی میرے والد نہیں ہے, میرے باپ تو وہ بڑا شخص ہے جو سوکار ہے, وہ میرا باپ ہے. اتنا سننا تھا. ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا اور لے کر جانے لگے. ساری دلی قدموں میں لیٹ گئی. کہا حضور معاف کر دیجئے, ان کو اپنے ساتھ مت لے جائیے. آپ نے فرمایا اسی دن کے لیے میں نے چھوڑا تھا اپنے کتب کو یہاں دلی میں, یہی راستہ دیکھنے کے لیے میں نے چھوڑا تھا. ہرگز نہیں, میں اسے اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا, یہ وہی جیے گا وہی مرے گا, اب تمہارے حوالے میں اسے نہیں کر سکتا. لیکن بادشاہ بھی قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. حضور دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی, اگر یہ چلے جائیں گے تو دلی سے ساری برکت چلی جائے گی. حضور اللہ کے حبیب کے صدقے ان کو یہاں چھوڑ دیجئے. تب آپ نے خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو چھوڑ کر کہا کہ قطب الدین آج کے بعد کوئی تیری عصمت پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا, تیری بات کوئی نہیں کر سکے گا, صرف اللہ عزتیں دے گا, ذلتوں سے تیرا سامنا نہیں ہوگا. یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جن کی سیرت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی, جن کا جینا مرنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا. اتنے بڑے ہونے کے باوجود 20 سال انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی, اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے انہیں ایسے مریدین عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ہمارے بڑوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں. انشاءاللہ اگلا جمعہ جو آئے گا اسی جمعہ کو ہمارے مرکز کا جو ہے دستار بندی کا جلسہ ہے, اور اسی دن شام میں بعد نماز مغرب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے پرخلوص گزارش ہے, آپ خود اور آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ 10-15 دوست و احباب کے ساتھ اس جلسے میں شرکت فرمانے کی کوشش کریں. آپ کے بچوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی ہے اسے بھی دیکھیں, اور ان کی جو بھی تعلیمی پرفارمنس ہے اسے جاننے کی کوشش کریں, اور اس جلسے کو بڑا کامیاب بنانے کی آپ حضرات کوشش کریں. اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.